میں روزانہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتا ہوں تو جلسہ تقسیم اسناد یا دستار فضیلت آپ کا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی کانوکیشن کے جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے۔ تو جب ان کا جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے تو یونیورسٹی کے باہر طلباء کے بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، اس لیے کہ وہ ڈگری مشقتوں کے بعد اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ روزگار مل جائے، دنیا کا بھلا ہو جائے، لیکن ڈگری بھی گلے میں لٹک رہی ہو اور روزگار نہ ملے تو پھر وہ سمجھتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ کس کام ہے، آگے تو کہیں کام آنے کا نہیں ہے۔ آپ کو جو سند دی جاتی ہے وہ اس کا فلسفہ ہی مختلف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ الاسناد من الدین وإلا قال من شاء ما شاء، کہ سند دین کی بنیاد ہے۔ اگر آپ جو دین کی بات پیش کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس سند نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سند دین کی بنیاد ہے، اگر ہم سند کی بائنڈنگ اور پابندی کو اٹھا لیں تو جسم کے جو جی میں آئے گا بکتا پھرے گا۔ تو دین کی بنیاد سند پر ہے۔ آپ نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، تو 1443 میل کا سال کا 1450 سال کا سفر طے کر کے یہ علم کا رشتہ قائم ہوتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ جب یہ سند کے حامل بن جاتے ہیں تو آپ کا سلسلہ کڑی بکڑی، لڑی بلڑی، استاد با استاد جا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ آپ بالواسطہ اللہ کے رسول کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ یہ جو سند ہے یہ قبر میں بھی کام آئے گی، یہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو یہ سند ہمیں اللہ کے پیارے حبیب سے جوڑتی ہے۔ اس سند کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس سند میں انقطاع ہو جائے تو ہماری شاگردی کی نسبت ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو سند ہماری لڑی بلڑی، کڑی بکڑی، سلسلہ بسلسلہ جا کر اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی کڑی کون ہے؟ زور سے بتاؤ۔ صحابہ کرام۔ تو اس شاگردی کی پہلی کڑی
پہلی لڑی، پہلی اینٹ کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ اس لیے آج جو دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، آج جو مشکوک بنایا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کو ہدف بنانے کے معنی یہ ہے کہ دین کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ رکھ دیا جائے، بارود بھر دیا جائے کہ جب چاہیں چنگاری لگا کر اسے اڑا دیں۔ یہ جو کچھ عرصے سے صحابہ پر تان کا، تشریح کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ سمجھیں کہ اس سازش کی بنیاد کیا ہے، اس سازش کے مقاصد کیا ہیں۔ کیونکہ اگر صحابہ ہی قابل اعتماد نہ رہیں تو پھر اس کے بعد جو ہمیں 1450 سال کا سفر طے کر کے جو امانت ہم تک پہنچی ہے وہ قابل اعتماد رہے گی؟ زور سے بولو۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کالج، یہاں پر گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج ہے، گورنر ہاؤس کے برابر میں، مال روڈ پہ، لاہور میں۔ وہاں گریڈ 20 اور بیوروکریٹس جو ہے اس کے اوپر جانے والے ٹریننگ دیتے ہیں، تو سال میں ایک دن ٹریننگ سیشن میں ہمیں بھی بلاتے ہیں اور لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں گھنٹہ بھر۔ تو میں میں نے لیکچر دیا، اور جب کوشچن آنسر کا سیشن شروع ہوا تو بیوروکریٹ اپنے آپ کو دانائے روزگار سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ مفتی صاحب، حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، اس پر تو اتفاق نہیں ہے۔ ایک ہی متفقہ، اتھینٹک، مصدقہ قطعی چیز ہمارے پاس قرآن ہے، تو ہم قرآن پر کیوں نہ جمع ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بات میں تو بڑی اپیل ہے، لگتی دل کو ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آج کی رات کسی فرشتے نے آ کر آپ کو بتایا؟ آپ کے پاس، اللہ کے پاس سے کوئی فرشتہ آیا تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ یا صبح آپ اٹھے تھے، آپ کے سرانے کوئی اسکرپچر، کوئی نوشتہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ میرا کلام؟ تو چپ۔ تو میں نے کہا پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر حدیث پاک کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے، تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ چین تو وہی ہے، روایت کی پہلی کڑی تو وہی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص میں فرماتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ، کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا، اب جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو میں اسے لکھ لیا کرتا تھا، جیسے نوٹس لیتے ہیں۔ ایک دن تاجدار کائنات نے دیکھا کہ عبداللہ لکھ نہیں رہا، پوچھا کیوں نہیں لکھ رہے؟
عرض کیا کہ کچھ سمجھدار لوگوں نے بتایا کہ میاں ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہوتا ہے، کبھی غضب کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی رضا کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی کیفیت جلال میں ہوتا ہے، کبھی کیفیت جمال میں ہوتا ہے۔ پھر کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضور نے فرمایا اپنے انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت غضب و جلال ہو، کہ کیفیت مسرت و جمال ہو، جو کچھ کہوں میں لکھ دیا کرو، کیونکہ اس منہ سے کوئی بھی کیفیت ہو حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ایک ہدف حدیث ہے، مرزا اپنا سر سید ہوں، جاوید غامدی ہوں، چکڑالوی ہوں، پرویز ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بات مرضی کی ہو، اپنے فیور میں ہو تو تعریف میں آیا ہے، نہ ہو تو حدیث اتھینٹک نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے اور حدیث رسول پر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی کریڈیبل، بڑی معتبر، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، ما ان اعتصمتم بہما، دو کلمے آپ نے فرمائے، تمسک اور اعتصام۔ اس کو انگریزی میں کنوکشن اینڈ کمٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ساتھ لازم ہو جانا، کسی چیز کے ساتھ چپک جانا اور مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فرمایا اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ موطا امام مالک کی حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ باقی جگہ فرمایا کہ کتاب اللہ و ہجرتی اہل بیتی۔ تو یہ سمجھنا بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ہے، ابھی میں اسلامی یونیورسٹی باولپور میں ایک سیمینار تھا، انہیں ریاست کے خطباء کو جمع کیا تھا لیکچر کے لیے، تربیت کے لیے، مجھے بھی بلایا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ، جو ایڈورٹائزمنٹ کے ایکسپرٹ ہوتا ہے، اشتہار جو کمپنیاں بناتی ہیں، اس کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی میں، ییل یونیورسٹی میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں MBA کے کورسز کرائے جاتے ہیں، مینجمنٹ کے، مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سائنس کیا ہے؟
آپ جو اشتہار بناتے ہو، آپ ٹی وی پر صبح شام دیکھتے ہو، ان کا ہماری سائنس یہ ہے، ہم اشتہار اس طرح بناتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کو خریدنا میرے فائدے میں ہے، میں نہیں خریدوں گا تو نقصان اٹھا لوں گا۔ تو پھر ہم اور آپ اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، کوئی باندھ کر ہمیں نہیں لایا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں تو پھر اسلام کی طلب لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ غور سے بولوں، ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نہیں پیدا کر رہے تو ہم ناکام ہیں، ہم اپنے مشن میں فیل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کسی حیولے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کوئی ایبسٹریکٹ یا مجرد چیز نہیں ہے، ہمارے وجود کے ساتھ ہے۔ لوگ اسلام کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک ماڈل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ اسلام ہے، اسلام میں ہوں، اسلام آپ ہیں، اسلام آپ ہیں، اسلام آپ ہیں۔ تو اگر ہم میں غلطی ہے تو لوگ اسے اسلام کی طرف منسوخ کریں گے، ہم میں خوبی ہے تو لوگ اسے اسلام کی خوبی مانیں گے، ہم میں خامی ہے تو لوگ اسے اسلام کی خامی مانیں گے۔ تو پھر سوچو کہ کیا ہمیں اسلام کے لیے وقار کی علامت ہونا چاہیے یا ذلت کی؟ آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہونے جا رہی ہے، آپ کے ذریعے لوگ اسلام کو جانیں گے، آپ کے ذریعے اور میرے ذریعے لوگ اسلام کو پہچانیں گے، تو اسلام کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک ہماری پہچان اسلام سے ہے۔ میں اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، مالدار ہیں، محلات میں رہتے ہیں، آ کر ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہماری جو 2% ویلیو ہے تو یہ ہمارے ہاتھ کو چومتے ہیں یا نسبت دین کو چومتے ہیں؟ تو وہ تو دین کی نسبت کی قدر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس نسبت کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ بتانا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ جو دنیا کا علم دین کے لیے حاصل کرے، شکم پروری کے لیے حاصل کرے، اپنی دنیا سجانے اور بسانے کے لیے حاصل کرے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ یہ جو آئیدر مناظروں کے چیلنج دیتے ہیں، جو دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ علماء پر اپنا تفوق اور تفاخر اور برتری ظاہر کرے، بے وقوفوں کے ساتھ کٹ حجتیاں کرے، یا لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب مائل کر لے، تو یہ علم اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ علم تو اس لیے ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے اور پھر اللہ کے بندوں کی اصلاح کرے۔
علم کا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ مت سمجھو کہ دین کو مقصود بناؤ گے تو دنیا ہاتھ سے نکل نہیں جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. مجھ جیسا ایک کمزور سا آدمی بھی میں اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ علم کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوگے تو علم آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. علم آپ کو سربلند رکھے گا. تو آج اگر کہیں خرابی ہے تو وہ ہم میں خرابی ہے. اسی طرح آج جو نئی بیماری در آئی ہے کیونکہ ہم تو اہل سنت ہیں. شان الوہیت بیان ہو تو ہمارا دین اور ہمارے ایمان. شان رسالت بیان ہو تو ہمارا دین ہے. شان اہل بیت بیان ہو تو ہماری محبتوں کا مرکز ہے. شان امہات المومنین اور صحابہ کرام بیان ہو تو ہمارے دین کا تقاضا ہے. لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی جب تک صحابی کی تنقیص نہ کرو. یہ کہاں سے ہے؟ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے اور اہل سنت کے اندر سے ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا سامنے کا دشمن پہچاننا آسان ہے، مارے آستین کو پکڑنا مشکل ہے. اور شیطان کا حربہ بھی یہی تھا. جو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو ورگلایا تو کیسے ورگلایا؟ مخلص بن کر، ویل فشر بن کر، بہی خواہ بن کر، اور کہا کہ ما نہاکما تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او خالدین. آپ دونوں کو اس درخت سے روکا گیا ہے، اس لیے روکا گیا ہے کہ اسے کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی پاؤ گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، ویل وشر ہوں، بے خواہ ہوں. ہر دھوکے باز یہی کرتا ہے. یہ شیطان کا پہلے دن بھی حربہ تھا اور آج بھی یہی حربہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، میرا مبارک، مفتی اعظم پاکستان. اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات، شریعت کی لیمیٹیشن. کسی کی بھی تعریف کرو حد شرع میں. یہ معیار اللہ کے رسول نے بتایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ تم میری جب شان بیان کرو تو خوب بیان کرو، لیکن جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور اسے مقام ابدیت سے اٹھا کر ابنیت اللہ کے مقام پر پہنچا دیا، بلکہ الوہیت کا جز بنا دیا کہ ثالث الثلاثہ، حضور نے کہا کہ خبردار تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. مقام الوہیت کے نیچے جتنی عظمتیں بیان کر سکو کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد
خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اسی طرح سے امام اہل سنت نے ہمیں یہ تعلیم دی. ہم تمام صحابہ کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں. ہم تمام صحابہ کے تمیزات کو، اختصاصات کو، امتیازات کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ الناس من شجرۃ شتیٰ، لوگوں کے اپنے اپنے سلسلہائے نسب ہیں. انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میرا اور علی کا سلسلہ نسب ہے کہ، لیکن اس کے باوجود پنڈی میں بیٹھے ہوئے بزرگ داد دے رہے ہیں اور ایک کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے کہ میں سیدان رسول ہوں، میرا نام یہ ہے، بن فلاں بن فلاں بن فلاں، چلتے چلتے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی. پھر کہتے ہیں دیکھو یہاں تو محمد کا نام نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ محمد کو علی میں ضم کر دیا. تو تاجدار کائنات کی حیثیت ضمنی ہے کیا ذہنی ہے، ڈپلیکیٹ ہے؟ کہ لولا لما خلقت الافلاک، کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی. آپ کسی میں ضم ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ نے فرمایا کہ کلو بنی آدم، ایک حدیث میں کلو بنی انسا اصبتہ من ابی الا بنی فاطمہ فانا اصبتہم، کہ ہر باپ کے بیٹے کا رشتہ باپ سے چلے گا، ہر عورت کے بیٹے کا رشتہ اس کے باپ سے چلے گا، مگر فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے فارمولہ بدل گیا. اس کے لیے سیدہ فاطمہ کے جنشن سے نسب میری طرف مڑ جائے گا. جبھی تو آل رسول کہلائیں گے نا. حضور تو یہ فرمائے. اور ایک وائس لوگوں کی واہ واہ کے لیے فرمایا کہ محمد کو علی میں ضم کر دیا. یہ آپ کو قبول ہے؟ دور سے بولو. حضور کو کوئی ثانوی حیثیت ہے تو یہ قبول ہے. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف علماء کو جرأت کے ساتھ اور جسارت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ورنہ ڈوب مرنا چاہیے، ورنہ یہ پیشہ چھوڑو اور کوئی اور کام کرو جا کے. جو دین سے وفا نہیں کر سکتا اس کو دین کا عنوان نہیں بنانا چاہیے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع حب علی وبغض ابی بکر فی قلب واحد، ایک دل میں بیک وقت علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا. جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہے، اور جو مبغض ابو بکر ہے وہ مبغض علی بھی ہوگا. تو یہ بنیادی چیزیں جن پر آج ہر مجلس میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. ڈرو کسی سے نہیں، کوئی پیر ہو، کوئی میر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ سے ڈرو. رشتہ وفا باندھنا ہے تو پیارے مصطفیٰ سے باندھو،
اور ترجیحات کا تعین کرنا ہے تو ذات پاک مصطفیٰ ان سے پوچھو. اور پھر آج آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی، بہت ہی فاضلانہ درس ہوا. یہ بھی امام بخاری کی کرامت ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، لیکن پہلا باب کیا کہ باب کیف کان بدء وحی رسول اللہ، اور آخری باب قول اللہ عز وجل ونضع موازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عقل پرست اور عقل کے پجاری اور عقل کو امام بنانے والے اس کو وحی پر فوقیت دیں گے. اس لیے آپ نے کہا کہ دین کا سفر غار حرا سے شروع ہوتا ہے. جس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑا امام العقلاء ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. عقل کو وحی کے مقابل لا کر کھڑا کریں گے. اسی لیے تو کہا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ کے منزل نہیں ہے. عقل سے رہنمائی مل سکتی ہے، لیکن عقل مجرد پر تکیہ کرو گے تو اس سے پھر منزل جنت نہیں مل سکتی. اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث لکھی آخر میں کہ اب جو باب بخاری سے داخل ہوا ہے اور آخری دروازے سے نکل کر جا رہا ہے تو بخاری کا آخری پیغام سنتا ہوا جائے کہ عقل کی چیلنج آئیں گے. عقل سے دین کو چیلنج کیا جائے گا اور تمہیں وحی کا پرچم لے کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اس امت میں جو پہلے عقل کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ معتزلہ تھے. اور آج جتنا سیکولرزم، لبرلزم، جو کچھ بھی ہے اس کی اساس اسی چیز پر ہے. معتزلہ نے بھی ان کے رد میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باب قول اللہ عز وجل ونضع موازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. کیوں؟ معتزلہ نے کہا اعمال کا تو کوئی وجود خارجی ہے ہی نہیں. جیسے ان کا کہ اعمال تو عرض ہے، عوارض ہیں، اور عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جوہر سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. جیسے آپ کا رنگ ہے، میرا رنگ ہے، تو میرے اور آپ کے وجود کے ساتھ قائم ہے. اس سے ہٹ کر دیکھیں یہ ملے. آپ کی نماز ہے، میری نماز ہے، تو میرے اور آپ کے وجود کے ساتھ قائم ہے. کوئی یہ کہے کہ علامہ صاحب کی نماز کو ذرا یہاں کھڑا کر کے دکھا لو تو نظر ہوگا کچھ؟ جو بھی ہمارے اعمال ہیں، معتزلہ نے کہا کہ یہ اعراض ہے، ان کا خارج میں وجود نہیں ہے. باقی جو محدثین نے جوابات دیے وہ حضرت نے بیان کر دیے ہیں کہ دفاتر ہوں گے یا اللہ ان کو احسان دے گا، لیکن ہم الفاظ
اس پر بات کر رہے ہیں. تو معتزلہ کا یہ عقلی اعتراض تھا. تو امام بخاری نے کہا کہ تمہاری عقل کو تمہارے منہ پر مانتے ہیں. ہم قرآن کی طرف جائیں گے کہ والوزن یومئذ الحق. جب اللہ کہتے ہیں کہ وزن ہے تو ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. ان عوارض کو بھی چھوڑو. مثلا یہ ہوا ہے، انسان سے نظر آ رہی ہے، تو کیا ہوا کے وجود کو رد کر دو گے؟ مثال کے طور پر آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کے پاس پیمانہ تھا کہ ہمارے بدن میں جو حرارت ہے وہ کتنی ہے، پھر بیرومیٹر ایجاد ہوا، مقیاس الحرارت ایجاد ہوا، تھرمامیٹر. اب ناپ لیتے ہیں کہ آپ ٹیمپریچر 98 ڈگری ہے، آپ کا 100 ہے، آپ کا 96 ہے. اس ہوا کو پیمانے کا، اس کے دباؤ کو ناپنے کا کوئی آلہ تھا؟ پھر آلہ ایجاد ہو گیا، بیرومیٹر. ہمارے خون میں شوگر کتنی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، منرلز کتنے ہیں، پروٹین کتنے ہیں، وائٹامن کتنے ہیں، آج سے 300 سال 200 سال پہلے کا بندہ ناپ سکتا تھا؟ آج یہی انسان اسی عقل سے ان سب چیزوں کو ناپ رہا ہے. گلوکومیٹر ہے، ڈینسٹی میٹر ہے، اس بجلی کے ناپنے کے لیے ارگو میٹر ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ عوارض کا ناپ تول نہیں پیدا کر سکتے، لیکن جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسا ہی ہے کہ یہ پہلے تشیعی منکر ہیں اور بہت سارے منکر ہیں، وہ اعتباری طالب ہیں. کہتے ہیں یہ جو آنکھ ہے یہ تو مجسم چیز کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. جو صورت آنکھ میں منعکس ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صورت تو ہے نہیں، اس کو بندہ کیسے دیکھے گا؟ اسی عقلی دلیل کی بنیاد پر شیعہ اور بہت سارے فلاسفہ انکار کرتے ہیں وہ اعتباری طالب، اور ہم مانتے ہیں. اس لیے ہم دلیل دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا دے اپنا، تو یہ جواب نہیں ہے کہ دکھایا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے اور آنکھیں چاہیے. سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. وہاں تو تھا جوش لن ترانی اور یہاں تقاضے وصال کے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کو اللہ دکھانا چاہے گا اس کی آنکھ میں وہ طاقت پیدا کر دے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کہ آج کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے جلوے دیکھ رہے ہوں گے. اس لیے آج جو لبرلزم ہے، آج کے جو فلسفہ ہے، آپ کو وہ بھی پڑھنا ہے. سر سید نے معراج کا انکار کیا.
تمام معجزات کا انکار کیا، اس نے کہا کہ لا آف نیچر، قانون فطرت، لاز آف نیچر، قوانین فطرت اس کائنات پر حاکم ہیں۔ لہذا اس نے لکھا کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے حدیثوں سے، اور حدیث صحیح بھی ہو کہ حضور اس جسم کے ساتھ، حیات کے ساتھ آسمانوں پر گئے اور واپس آئے، اور یہ حدیثیں روایت کے معیار پر صحیح بھی ہوں تو تب بھی رد کر دیں گے، کیونکہ یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے۔ اس زمانے کے علماء نے اسے نیچری کہا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ آپ اڑ نہیں سکتے، کسی سواری پر، جہاز پر مشین لگا کر اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات میں، عالم اسباب میں، سبب اور مسبب، علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ قائم ہے، اور اسباب کا نظام قائم ہے، قوانین فطرت مسلم ہے، قوانین فطرت کائنات پر حاکم ہے، لیکن فاطر پر، خالق پر، ان قوانین کے بنانے والے پر حاکم نہیں ہے۔ جب چاہے ان قوانین کو توڑ دیں۔ مثلا قانون فطرت یہ ہے کہ مادہ و نر، مرد و زن، بلکہ اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ درختوں میں بھی، یہ پپیتے وغیرہ میں ایک نر ہوتا ہے اور دوسرے مادہ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے واسطے کے بغیر، حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو لہذا قوانین فطرت حاکم ہیں، مگر ان قوانین کے پیدا کرنے والے پر حاکم نہیں ہیں۔ اسباب مؤثر ہیں لیکن مسبب الاسباب پر مؤثر نہیں ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سوالات آ رہے ہیں، شوگر کے دل کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، پر سوالات آ رہے ہیں۔ میں ابھی اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، میں نے امریکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بہت سی معلومات منگوا رہا ہوں، علامہ مفتی شیخ خان صاحب سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات کو کی ذمہ داری ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، یعنی جو زبان لوگ بولتے تھے اسی زبان میں رسول کی دعوت تھی۔ لیکن ایک لسان کے معنی ہیں اظہار ما فی الضمیر۔ تو ہر دور کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے لوگوں کا جو انٹیلیجنشیا لیول، جو ذہنی سطح ہے، جو مصطلحات ہیں، جو ٹرمینالوجی ہے، اس کو بھی پڑھے، اس کو بھی سمجھے، کیونکہ جب تک آپ اس کے ذہنی سطح پر آ کر کلام نہیں کریں گے آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کسی کو جبرن نہیں منا سکتے، آپ کو دلیل سے قائل کرنا ہوگا، بلکہ اخلاق سے، دلیل سے مائل کرنا ہوگا۔ تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ نے دین کا داعی اور مبلغ بننا ہے۔ اور باقی یہ
مجھے اچھا لگتا ہے کہ آج کل جو ہمارے آستانے ہیں وہ مرکز نظرانے ہیں، لیکن جو تزکیہ، جو تربیت ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ملتی۔ اس لیے شاہ محمود قریشی بھی ساتھ میں اگر پگڑی پہن کر لوگوں کو جنت چھوڑا، یوسف اللہ گیلانی بھی، مخدوم فیصل صالح حیات بھی، ایسے کتنے ہی پیرزادے میرزادے شہزادے ہیں۔ تو جس قوم کے عقل کا عالم یہ ہو کہ ہم اندر تو نہیں جان سکتے کسی کے، لیکن کیا یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے؟ اور جس عالم میں، عالم میں یہ بتانے کی جرات نہ ہو تو اس کو بھی کوئی اور کام ڈھونڈنا چاہیے۔ اس لیے بہت سی خرابیوں کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارا طبقہ ہے۔ ہم نے جرات کو اور جسارت کو اور دینی اور ملی غیرت اور حمیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں میں دینی صورتیں، تربیت مزاج دیکھتا ہوں تو آج جو FATF کے تحت قوانین بنائے جا رہے ہیں، IMF کے تحت بنائے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ فکر ان کو کس کی ہے؟ آپ کی 7-8 لاکھ فوج ہے، اس کی بھی نہیں ہے، ایٹم کی بھی نہیں ہے، آپ کے اسلحے کے ذخیرے کی بھی نہیں ہے، فکر ہے تو مدرسوں کی۔ نہ یہاں کوئی ایٹم بم بنتا ہے، نہ ٹینک بنتے ہیں، نہ گولے بنتے ہیں، نہ کچھ بنتا ہے۔ اس سے امریکہ بھی پریشان، مغرب بھی پریشان۔ اس لیے ان مدارس کی بقا کا تحفظ ضروری ہے۔ مدارس ہماری دین کی قدروں کے امین ہیں۔ ان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کرائے ناموں کی طرح جو ہے بورڈ نکال کے تقسیم کیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تنظیمیں ٹوٹ جائیں گی، ڈھیر ہو جائیں گی، وہ کرائے ناموں کی طرح ہوتا ہے کہ کرائے اور کمیشن کے بعد جاتے ہو، اطراف کون سا باپ کون سا دونوں کا نام لے گا اور نیا پرنٹ نکل گیا۔ ایسے ہی انہوں نے نہ پیچھے کوئی لیجسلیشن نہ کوئی قانون، بورڈ پکڑا دیا۔ میں نے لکھا تھا کالم کے بورڈ لے لو ریاضی کی طرح سے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہم یہ بورڈ اعلان کریں گے تو یہ کہا کہ ہمارے قدموں میں جھکیں گے کہ آپ کا مائی باپ ہے، آپ کے نماز ہوگی۔ اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ وہ تنظیمیں آج بھی قائم ہیں اور موجود ہیں، اور انشاءاللہ موجود ہوگی۔ کیوں؟ ان مدارس کی حریت فکر و عمل یہ ہمارے اکابر کی امانت ہے، اور اس امانت پر سودا نہیں کیا جائے گا۔ یہ دن آتے رہتے ہیں، یورپ کے زمانے میں بھی آیا تو ملتان میں مجھے علامہ حسین شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ تمام مسالک کے علماء جمع ہوئے کہ یہ مدرسوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علامہ پیر کرم شاہ رضی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس میٹنگ میں تھے۔ کبھی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مدرسہ اس بلڈنگ کا نام تو نہیں ہے، مدرسہ تو نام ہے استاذ کا، کتاب کا، طالب علم کا۔ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے بھی پڑھائیں گے تو مدرسہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور یہ مدارس قائم رہیں گی۔ ہمارے دوستوں نے مدرسے دیے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایسے تک تعلیم دینی ہوگی۔ ابھی تو کچھ نہیں ہے نا، ہم نے کیوں نہیں دستخط کی کہ اس کے معنی یہ ہے کیا ہر مدرسے میں ایسے تک تعلیم دینے کی استعداد ہے؟ کیا ہر مدرسے میں یہ عمارتیں موجود ہیں؟ کہ لے کے 2 ٹیچر دیں گے؟ میں نے کہا روئے زمین کا ایک ادارہ بتا دو کہ
کہ پہلی سے لے کر 12ویں تک 2 ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہم اس پر انگوٹھا لگا دیں کہ اس ملک میں خالص دین کی تعلیم دینا جرم ہے؟ کہ ڈائریکٹ ایجوکیشن آ جائے آپ کے یہاں تو یہ اسکول نہیں ہے تو تالا لگاؤ؟ تالا نہیں لگے گا، ان کو تو تالا لگ جائے گا، اللہ کے دین کی مراکز کو انشاءاللہ قیامت تک تالا نہیں لگے گا۔ اس لیے آپ نے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اور نہیں ہے تو اس معذور بابا سے جرأت سیکھنا۔ وما علیہ